Assalamualaikum. My name is Taha Siddiqui. I am from class 2. Today my speech topic is Pakistan Independence Day. The 14th of August is the most important day in the history of Pakistan. On this our country got free. The British left with bag and baggage. Pakistan celebrate this day with great joy every year. Amazing preparations were made in our school. Early in the morning of the 14th August, we gathered on the school premises. The school was beautifully decorated with flags. Bunting this day always remind us of the untold sacrifices of the fighter of freedom. We should play for those who shed their blood for achieving Pakistan. Baba. Assalamu alaikum. My name is Imama Siddiqa. I am studying class 4. Today my speech topic is Independence Day. We celebrate Independence Day on 14 August. Every year it is when we got freedom from British rule. On this day, people remember the sacrifices of the great freedom fighters. Independence Day is one of the greatest festivals of democracy. All Pakistanis celebrate this day with great enthusiasm. Events are held on this day in schools and colleges. On this day, street houses and buildings are decorated with Pakistani flags. The Prime Minister of Pakistan addresses the nation on the event of Independence Day. 14 August gives us the message of unity. We must celebrate 14 August by taking to Allah Almighty for giving this homeland after immense sacrifices. Thank you. السلام جناب صدر علی وقار اور معزز حاضرین، میرا نام فاطمہ شجاع ہے اور میں 7ویں جماعت کی طالبہ ہوں. آج میری تقریر کا عنوان ہے نظریہ پاکستان. ہمارے وطن پاکستان کا قیام تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر قائم کیا گیا. اسی وجہ سے پاکستان کو ایک نظریاتی ریاست کہا جاتا ہے. نظریاتی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے افراد اپنے نظام حیات اور قومی کردار کی تشکیل اپنے نظریے کی روشنی میں کرتے ہیں. پاکستان جس نظریے پر قائم کیا گیا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. نظریہ پاکستان کا مطلب ہے کسی قوم کی اجتماعی سوچ اور فکر کو نظریہ کہتے ہیں. اس وقت بر صغیر میں 2 قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان دوسری ہندو. ان دونوں کی تہذیب ایک دوسرے سے مختلف تھی. مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہندو بتوں کی پوجا. ان دونوں کا ساتھ رہنا ناممکن تھا اور اسی طرح 2 قومی نظریہ وجود میں آیا. حضرت مجدد الف ثانی بر صغیر میں پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا. پھر شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور دیگر علماء کرام نے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی. بر صغیر میں مختلف مسلم ادارے اسی نظریے کی بنیاد پر قائم کیے گئے اور کئی تحریکیں اسی نظریے کے پرچار کے لیے وجود میں آئیں. علامہ اقبال کے نزدیک دین کو ریاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا. جلال بادشاہی ہے کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی. 1930 میں علامہ اقبال نے باضابطہ طور پر مسلم ریاست کا تصور پیش کر دیا. چودھری رحمت علی نے اس تصور کو 1933 میں پاکستان کا نام دیا. قائد اعظم بھی 1930 میں مسلم مملکت کے قیام کا جدوجہد کا فیصلہ کر چکے تھے. 23 مارچ 1944 کو لاہور میں منٹو پارک میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس کی بنیاد پر آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. میرا نام عریشہ فاطمہ ہے اور میری تقریر کا موضوع ہے نظریہ پاکستان. نظریے کے لفظی معنی ہے وہ مسئلہ جس میں فکر و نظر سے کام لیا جائے، جسے انگریزی میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں. جب ایک خیال ایک فرد کے ذہن سے نکل کر دوسروں کے ذہنوں میں جگہ بنا لیتا ہے اور دوسرے افراد اس فرد کے ہم خیال ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ ایک تصور یا خیال نہیں بلکہ ایک نظریہ بن جاتا ہے.
کسی بھی قوم کے لیے نظریات اس کے افراد کی ذہنی کیفیت، ان کے جذبات، ان کی امیدیں، ان کے مقصد اور ان کے حصول کے لیے ایک مضبوط ارادے کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اور کسی نظریے کی قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ قوم اس کی جذبے اور اس نظریے کے لیے کتنی جدوجہد کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام دین کو ثقافت سے اور ثقافت کو زندگی سے الگ تصور نہیں کرتا، بلکہ وہ ایسے اصول پیش کرتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی زندگی کو گزارنا چاہا۔ جب انہوں نے اس اصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تو انہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک نظریہ حاصل ہو گیا جسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان ایک حقیقت ہے، ایک روشنی کا مینار ہے جس کی بدولت مسلمانان ہند نے آزادی حاصل کی۔ پاکستان کے وہی لوگ علمبردار ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں کہ 14 فروری 1947 کو قائد اعظم نے شاہی دربار سبی میں اسلام کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا تھا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہی ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی اصولوں پر رکھیں۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ قائد اعظم نے ہند کے مسلمانوں کو سبز پرچم تلے جمع کیا۔ تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، نہ کوئی پٹھان، نہ کوئی پنجابی، نہ کوئی سندھی، نہ کوئی بلوچی، تمام مسلمان ایک تنظیم ہو گئے۔ 23 مارچ 1940 کو اپنے حقوق کی حفاظت کا اعلان کر دیا۔ ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم اور مسلمانوں نے خوشی خوشی یہ نام قبول کیا۔ ہندوستان تقسیم ہوا، اس ملک اور نظریہ پاکستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، بے شمار انسان اور معصوم بچے عورتیں شہید ہوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں نظریہ پاکستان اور اس کی مملکت خداداد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خیر ہو عرض دعا کے ساحلوں کی خیر ہو، ساحلوں سے دور میری کشتیوں کی خیر ہو، لفظ پاکستان جن پر لکھ رہی ہے روشنی، یا خدا محشر تلک ان کاغذوں کی خیر ہو، یہ حلالی سبز پرچم یوں ہی لہراتا رہے، خاک پاکستان کی شادابیوں کی خیر ہو، نعرہ تکبیر سے پھوٹے عزم کی دھنک، منبع انوار و رحمت مسجدوں کی خیر ہو، کریا عشق محمد ہے وطن میرا ریاض، نعت ختم المرسلین کے رت جگوں کی خیر ہو۔ شکریہ۔ میرا نام محمد حمزہ ذیشان ہے۔ میرا تعلق مدرسہ محمدی تعلیم القرآن سے ہے۔ آج میں آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لب کھچائی کروں گا وہ ہے نظریہ پاکستان۔ میں اپنی تقریر کا آغاز مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کے اس شعر سے کروں گا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ ہر کام کا آغاز ایک خیال، ایک تصویر سے ہوتا ہے۔ اس خیال کو، اس کا کام کو نظریہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں سوچتے؟ یہ غور و فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ ہے۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان دراصل پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں بلکہ نظریے کو اپنایا گیا ہے جو کائنات کی تخلیق کا نظریہ ہے، انسان و اس عالم کی تخلیق کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ صرف تحریک پاکستان کے قائدین کا نہیں بلکہ قرآن کریم اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان کرتا ہے۔ نظریہ پاکستان کو پاکستان کی بنیاد کہا جائے تو بجانا ہوگا۔ نظریہ پاکستان اصل میں دو قومی نظریے ہیں، یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جن کا رہن سہن، مذہب، لباس، رسم و رواج، عرض، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو یہ دونوں قومیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی آزادانہ زندگی عمل کر سکیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کی نظام کو اس ملک میں مکمل نافذ ہوا۔ میں تقریر کا اختتام اس شعر پہ کروں گا: خدا کرے کہ میری ارض پاک میں اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک میں اترے، وہ فصل گل جسے اندیش و زوال نہ ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے رہنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیاد استوار کرنے کے لیے متحد ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں، اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گدا قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن، اپنے بیوی بچوں، بہن بھائی،
عزیز و قاری قربان کیے. حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمان نے جام شہادت نوش کیا. کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے. کتنے پاک دامنوں نہریں اور کنوؤں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی. بے شمار بچے جو ساری عمر اپنی ماؤں کی عمر کے لیے ترستے رہے. 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خود آزاد پاکستان معرض وجود میں آیا. نظریہ پاکستان کا آغاز ہندوستان میں ہوا، لیکن یہ نظریہ ابتدائی افزائش سے اپنی تمام تر جلوہ آریوں سے موجود رہا. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم نے غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ قرآن کے نزول کے بعد بنی نوح انسان کو 2 مختلف طبقات میں تقسیم کر دیے گئے، ایک اہل ایمان اور دوسرے ایمان نہ لانے والے. ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. دعا کریں کہ اے وطن تو سلامت رہے اور تا قیامت رہے. آمین. میرا آج کا موضوع نظریہ پاکستان کے متعلق ہے. آج قوم 14 اگست کو مملکت خود آزاد پاکستان کا 76واں یوم آزادی روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا کرتی ہے. زندہ قومیں اپنے ملک کے جشن تجدید عہد کے ساتھ سجدہ شکراداد کر کے منایا کرتی ہے. قوم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں آزادی پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی. اس آزادی کی راہ میں ہمارے بزرگوں نے بے مثال قربانیاں پیش کی تھی. لاکھوں مرد و زن اس آزادی حاصل کرنے کے لیے آگ و خون کے دریا سے گزرنا پڑا. اس آگ و خون کے دریا سے گزرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آزادی کا یہ قافلہ رواں دواں رہا اور آزادی حاصل کر کے ہی دم لیا. آزادی کا یہ حصول یقیناً ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. اس میں خداوند تعالیٰ کی رحمت و رہنمائی بھی مدد حاصل تھی، جس نے آزادی جیسی نعمت سے نوازا. اس میں خداوند تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہوگا. کل حصول آزادی پاکستان کی جدوجہد تھی، آج پھر تعمیر وطن کی پاکستان کی جدوجہد کی ضرورت ہے. آج پھر ہمیں تحریک آزادی پاکستان جیسے جوش و جذبے کی ضرورت ہے جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اپنے بارگاہ رسولیت میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. محترم سامعین السلام علیکم. میرا نام سعید محمد اذعان ہے. میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں. آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم آزادی. پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا. قائد اعظم کی زیر سرپرستی ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے بڑی جدوجہد بے شمار قربانیوں سے اس وطن کو حاصل کیا ہے. ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 23 مارچ 1940 میں الگ وطن کا مطالبہ کیا اور آخرکار قلیل وقت میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا. پاکستان زندہ باد. شکریہ.